فلوریڈا کے اسکول میں بدترین شوٹنگ کے واقعے کے ایک ماہ بعد ریاست کے گورنر رک اسکاٹ نے قانون پر دستخط کیے جس میں اسلحہ خریدنے کے لیے عمر کی حد بڑھا کر 18 سال سے 21 سال کر دی گئی ہے۔ ابھی اس قانونی دستاویز کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ انتہائی طاقتور امریکن گن لابی کی علامت نیشنل رائفل ایسوسی ایشن نے اسے عدالت میں چیلنج کر دیا۔ فلوریڈا اسکول شوٹنگ کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ اسلحہ خریدنے کے لیے عمر کی حد میں اضافے کی حمایت کرتے ہیں، مگر پیر کو وائٹ ہاؤس نے واضح کیا کہ اسکولوں کو محفوظ بنانے کے منصوبے میں اسلحے کی خریداری سے متعلق قوانین کو سخت کرنا شامل نہیں۔ اس کی بجائے منصوبے میں خریداروں کا بیک گراؤنڈ چیک بہتر بنانا، دماغی صحت کے پروگرام کو وسعت دینا اور اسکولوں میں اسٹاف کو اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت دینا شامل ہے۔ ہم بہتر تربیت اور تیاری سے یقینی بنائیں گے کہ اسکول ہمارے ایئرپورٹ، اسٹیڈیمز اور سرکاری عمارتوں کی طرح محفوظ ہوں۔ تیاری میں شاید اسکولوں میں اسٹاف کو اسلحہ استعمال کرنے کی ٹریننگ بھی شامل ہو۔ اس طرح کی تربیت ٹیکساس کے کچھ اسکولوں میں جاری ہے۔ وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا وہ اساتذہ کو مسلح کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ سبھی جگہوں کے لیے تو نہیں، مگر کچھ جگہوں کے لیے یہ مناسب ہوگا، جیسے ٹیکساس یا فلوریڈا میں پولک کاؤنٹی نے طے کیا ہے۔ کانگریس میں ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے اراکین نے صدر ٹرمپ پر طاقتور نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے دباؤ میں آنے پر نکتہ چینی کی ہے۔ پہلا قدم تو صدر ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن نے ریپبلکن پارٹی کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے ہمارے ریپبلکن دوست اس دباؤ کی صورتحال سے چھوٹے موٹے کچھ اقدامات کر کے نکلنے کی کوشش کریں گے جس سے NRA ناراض نہ ہو۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر کانگریس اسلحہ خریدنے کے لیے عمر کی حد میں اضافے کی منظوری نہیں دیتی تو ریاستیں اپنے طور پر اقدامات اٹھا سکتی ہیں۔ زیلاتسکا ہوک کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔